الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سلوک سلیمانی کا درس ہوتا ہے۔ آج اس کا چھٹا باب شروع ہو رہا ہے جو نماز سے متعلق ہے۔ نماز مومن کا معراج، اور بقول حضرت مجدد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اس عالم میں انتہائی قرب کا مقام ہے۔ مومن کی زندگی جس قدر نماز سے متاثر ہوتی ہے کسی دوسرے عمل سے نہیں ہوتی، کہ کمال عبدیت اور خصائل عبودیت نماز کی باقاعدہ اور صحیح بجاوری سے پیدا ہو جاتی ہیں، کہ عبدیت کا حاصل خواہش نفس کو دبا کر ہر حال میں احکام الہی کی بحسن و اخلاص تعمیل ہے۔ نماز میں بندہ اپنی مرضیات و خواہشات کو مٹا کر ظاہراً باطناً قولاً و عملاً اوامر الہیہ کی پابندی کرتا ہے۔ کبھی رضا الہی کے حصول کے لیے اپنے آقا کے سامنے ہاتھ باندھے اس کی پسند کے کلمات پڑھتا ہے، اور اس کی کبریائی و سمدیت اور عظمت و جبروت اور اپنی نیستی و پستی کمائیگی میں کا اعتراف کرتا ہے۔ کبھی اس حسن ازل کے سامنے جھک کر بندگی کا ثبوت دیتا ہے، اور کبھی بارگاہ جلال میں اپنی بلند پیشانی کو نیازمندی کے خاک کے ساتھ عزت بخشتا ہے۔ جو پروردگار کا حکم ہوتا ہے وہی کرتا ہے، جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہی کہتا ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جس میں انسان کا دل و دماغ، جسد و روح، ظاہر و باطن بیک وقت اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کے احکام کی تابعداری، اس کے دیان اور اس کی رضا کے حصول کی کوشش میں مشغول ہوتا ہے۔ نماز کی اس پابندی ہمارے سے بندہ جب بار بار اپنی خواہشات و مرضیات کو مٹا کر اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو رائے عبدیت کا وہ سنگ گراں جسے ہوا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان پہ ہم ضربتوں سے چور چور ہو جاتا ہے، اور انسان منتہا عبدیت رضائے مولا سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ کسی عارف کا قول ہے، اللہ اور بندے میں ایک قدم کا بعد ہے۔ اگر ایک پاؤں اپنی خواہش ہوا پر رکھو گے تو دوسرا قدم منزل پر ہوگا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہشوں سے روکا ہوگا، سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ غرض نماز کی صحیح ادائیگی ترک ہوا کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، جس سے انسان اپنے نفس پر قابو پا کر احکام الہیہ پر آسانی سے گامزن ہو جاتا ہے، اور اس کے عبدیت و عبودیت کی کمالات و خصائل سے باہر وافر پا لیتا ہے۔ بلکہ بعض خاصان خدا کا قول ہے کہ نماز مومن کی زندگی کا آئینہ ہے، جس قدر نماز کامل ہوگی اسی قدر زندگی عبدیت کاملہ کے رنگ میں ڈوبی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اصل میں بعض دفعہ بہت زیادہ جو چیز میسر ہو آسانی کے ساتھ اس کی قدر نہیں کی جاتی، یہ ایک حقیقت ہے۔ مثلاً جو مکہ میں رہنے والے ہیں ان کو خانہ کعبہ کی قدر نہیں، ہاں جی، اور رمضان شریف میں انسان رمضان شریف کی قدر نہیں کرتا، اور اس طریقے سے نماز قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، وہ ہم پڑھتے تو ہمیں اس کا خیال نہیں ہوتا کہ کیا کر رہے ہیں ہم۔ اس طرح نماز جو ہے جو کہ بہت کچھ دلانے والی ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ پاک سے مدد مانگو، حاصل کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے اتنی وافر جب نصیب فرمائی کہ 5 وقت اللہ پاک نے ہمیں روزانہ نصیب فرمایا ہے، تو اس کی اگر کوئی قدردانی کرے گا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن جو اس کو ضائع کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے فائدہ کی بجائے نقصان کا اندیشہ۔ اب جیسے میں عرض کرتا ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ذرا تھوڑے سے سوچنے سے تعلق رکھتی ہے اور اس پر سوچنا چاہیے۔ مثلا نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی حضرت نے تو باتیں بتائی ہیں ماشاءاللہ، صرف تھوڑا سا میں اپنے
بات جو یعنی اس وقت اس دور میں جو ہو رہا ہے اس کے حساب سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا نماز میں کیا ہے؟ نماز میں ہم نیت کرتے ہیں، الحمدللہ، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، قوما کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اس میں جلسہ کرتے ہیں، قاعدہ میں بیٹھتے ہیں، اور پھر آخری قاعدہ کچھ کلمات رکوع کی حالت میں، کچھ قیام کی حالت میں، کچھ سجدے کی حالت میں، کچھ قوما جلسہ میں، یہ کچھ قاعدہ میں، یہ ہمارا معمول ہے۔ شاید اگر میں غلط نہ ہوں تو 80-85% لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں، ورنہ تجربہ کر لیں، پوچھ لیں، ہاں جی، یہ بھی نہیں۔ مثلا ہم لوگ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، چار رکعت میں 4 دفعہ پڑھتے ہیں، اگر وہ یعنی پورا نماز، اگر ورنہ فرض ہو تو پھر اس میں 2 دفعہ پڑھتے ہیں، مطلب یہ کہ نہیں، قرأت جو ہے 2 دفعہ کرتے ہیں، سورہ فاتحہ 4 دفعہ پڑھتے ہیں۔ اب اس میں یہ دیکھیں ذرا غور فرمائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم پڑھتے ہیں، لیکن کبھی اس پر سوچے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، کبھی سوچے بھی نہیں ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو تمام شرک مٹ جائے، ختم ہو جائے، شرک کا نام و نشان ہی نہ رہے۔ اب جو نماز بھی پڑھتے اور شرک بھی کرتے تو اس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا پتہ نہیں ہے نا، اس کو پتہ نہیں کہ نماز میں کیا ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ان چیزوں کا جاننا چاہیے، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، پھر ماننے کی بات آتی ہے۔ ایک بات، دوسری بات، قوما اور جلسہ ہماری ہوتی ہے الحمدللہ، تھوڑا سا ذرا سمجھنے کے لحاظ سے ایک کونے پہ کھڑے ہو کر لوگوں کی نماز کو دیکھیں، اس میں پھر قوما کو دیکھے اور جلسے کو دیکھے، لوگ کہ کتنا لوگ صحیح قوما کرتے ہیں اور صحیح جلسہ کرتے ہیں۔ میرا اپنا خیال میں تقریباً 60% لوگ غلط کرتے ہیں۔ کیسے؟ ابھی وہ رکوع سے اٹھتے ہیں نا تو پورا نہیں کھڑے ہوتے کہ چلے جاتے، یہ قوما نہیں ہوا، اور قوما واجب ہے، ہاں جی۔ اس طرح جلسہ، ابھی سجدے میں ہم گئے، سجدے سے اوپر بیٹھ کے پورا مکمل بیٹھنا ہوتا ہے، یعنی 90 ڈگری پر آپ کا یعنی وہ آ جائے، سینہ آ جائے، پھر اس کے بعد آپ واپس جاتے ہیں۔ ابھی 90 ڈگری نہیں، 45 سے 45 ڈگری، 50 ڈگری سے واپس، کیا جلسہ ہو گیا؟ جلسہ نہیں ہوا۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ 50 سال سے زیادہ، 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو بھی یہ حالت دیکھیں گے، اور تجربہ کر لیں، ان کو ذرا بتا تو دیں اور آپ ان کو منوا تو لیں، کہیں گے ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی غصے بھی ہو جائیں گے، ہاں جی۔ تو ظاہر اس کا مطلب ہم اپنے دشمن ہیں،